اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد المفعول معہ قال المصنف باب المفعول معہ وهو الاسم المنصوب الذي يذكر لبيان من فعل معه الفعل نحو قولك جاء الامیر والجیش واستوى الماء والخشبۃ۔ ہاں، ہماری بحث جو منصوبات کے حوالے سے چل رہی تھی، اور آج منصوبات میں کے بیان میں یہ آخری باب ہے، اور مفاعیل کے حوالے سے بھی کہ اسے مفعول معہ کہا جاتا ہے۔ اور سب سے پہلے متن مصنف نے اس کی تعریف کی ہے کہ مفعول معہ کسے کہتے ہیں، تو کہ مفعول معہ اس اسم کو کہتے ہیں کہ جو منصوب ہوتا ہے، ٹھیک ہے، مفعول معہ وہ اسم ہے کہ جو منصوب ہوتا ہے، اور الذی یذکر لبیان من فعل معہ الفعل، اور وہ ذکر ہوتا ہے، اس کا ذکر کیا جاتا ہے کس چیز کے بیان کے لیے، کس مقصد سے وہ آتا ہے، وہ اس چیز کو بیان کے لیے آتا ہے کہ جس کے ساتھ اس فعل کو انجام دیا گیا ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ یعنی جس کی یا جملے کو بدل کے یوں کہیں کہ جس کی معیت میں فعل کام انجام دیا گیا ہے، انجام ہوا ہے، اس کی وضاحت کے لیے جو اسم آتا ہے اس کو مفعول معہ کہتے ہیں۔ بعد انشاءاللہ جیسے جاء الامیر والجیش، ٹھیک ہے، امیر آیا جیش کے ساتھ، لشکر کے ساتھ، ٹھیک ہے، واستوى الماء والخشبۃ، ٹھیک ہے، پانی برابر ہوا لکڑی کے ساتھ۔ بعد انشاءاللہ دو مثالیں کیوں دی، ابھی آگے چل کے ہمیں سمجھ میں آئے گا کہ مفعول معہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مفعول معہ اپنے ما قبل کے ساتھ حکم میں شریک ہوتا ہے۔ تو شریک کی مثال پہلی والی ہے کہ امیر اور جیش دونوں آنے میں کیا ہیں، برابر ہیں، شریک ہیں۔ جس طریقے سے امیر آیا، امیر پر جس طریقے سے آنے کا حکم لگا رہے ہیں، اس طریقے سے جیش پر بھی آنے کا حکم لگا رہے ہیں۔ لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دونوں کیا ہوتے ہیں، مفعول معہ کا تو اعراب ہوتا ہے، اب ترکیب جب کریں گے مفعول معہ کا اعراب کریں گے، مگر وہاں پر حکم جو دونوں کا ایک نہیں ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس لیے کہ برابری کا حکم جو پانی پہ تو آپ لگا سکتے ہیں لیکن لکڑی کے اوپر نہیں لگا سکتے ہیں۔ واضح انشاءاللہ۔ تو آپ واضح وہی بات، ہاں یہاں پہ ایک بات جو قابل توجہ وہ یہ کہ یہاں پر جو واو کا آپ اعراب کریں گے، جیسا پہلی عبارت ہے، پہلی مثال جاء فعل ماضی مبنی علی الفتح الامیر فاعل مرفوع علامۃ رفعہ الضمہ، ٹھیک ہے، واو حرف عطف نہیں کہیں گے، واو المعیہ کہا جاتا ہے اس کو، اور الجیشہ مفعول معہ منصوب علامۃ نصبہ الفتح۔ بات واضح انشاءاللہ۔ اور اس طریقے سے یہ اعراب بعد والے کا بھی ہوگا، لیکن فرق کیا دیکھیے گا کہ جہاں پر سنیے گا، ابھی جب میں کتاب میں تو کتاب کیوں دیکھ رہے ہو، ابھی اس میری طرف دیکھو نا، کہہ رہے کہ ابھی کہہ رہے کہ جب حکم مفعول معہ اپنے ما قبل کے ساتھ حکم میں شریک نہیں ہوگا تو وہاں پر جواز الوجہین ہے۔ تو ان دونوں مثالوں میں کیا فرق ہے، دونوں مثالوں میں فرق کیا ہوا، مجھے تو لگ رہا ہے یہاں ہے ہی نہیں آپ لوگ، دونوں مثال میں کیا فرق ہے تو بتائیں، ہے تو ساتھ میں یہاں بھی واو ہے، ہاں جی، کیا فرق ہے دونوں مثالوں میں؟ وَأَقُولُ المفعول معہ عند النحاة۔ اب آئیے تو مطلب وہ متن میں مصنف کی تعریف ہو گئی، ذرا سا شرح میں شارح نے تھوڑا سا اور مزید جو ہے وہ تفصیل کے ساتھ آپ کو مفعول معہ کی بحث کو سمجھانا چاہیے۔ المفعول معہ عند النحاة، نحات کے یہاں مفعول معہ کسے کہتے ہیں، کہہ رہے هو الاسم الفضلہ، وہ اسم ہے، مفعول معہ کیا ہوتا ہے، اسم ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور فضلہ ہوتا ہے۔ اس سے پہلے ہم بتا چکے ہیں فضلہ کسے کہتے ہیں، یہ کہیے فضلہ یعنی عمدہ کے مقابلے میں ہے، یعنی کیا مطلب، یعنی وہ کہ اس کے نہ ہونے سے بھی کلام جو کیا ہے مکمل ہو سکتا ہے، یعنی کیا کلام میں اس کو رکنیت حاصل نہیں ہے، اسے کیا کہتے ہیں، مفعول معہ کہتے ہیں۔ جیسے آپ اوپر کی مثال میں دیکھو، جاء الامیر کہہ دیتے تو کافی تھا، ایسا کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ جملہ آپ غلط بول رہے ہیں، کیوں، اس سے کہ جاء کیا ہے، یہ فعل لازم ہے اور اس کے لیے فاعل جو ہے آپ نے ذکر کر دیا، ختم بات، واضح انشاءاللہ۔ تو یہ کیا ہے، فضلہ ہے۔
یعنی فضلہ یعنی کیا مطلب دیکھیں، یعنی کیا جو کلام میں رکن نہیں ہوتا، جس طریقے سے فاعل، مبتدا، خبر یہ سب کلام کے رکن ہوتے ہیں، یہ ان میں سے نہیں ہوتا. اس سے آپ کلام اس کے بنا بھی مکمل آپ کا ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ اسم ہے، فضلہ ہوتا ہے المنصوب بالفعل، اور مفعول معہ کیا ہوتا ہے؟ منصوب ہوتا ہے کس کے ذریعے سے؟ فعل کے ذریعے سے. عامل اس پر کون ہے؟ فعل ہے. ٹھیک ہے، فعل ہے، او صرف فعل نہیں ہے بلکہ او ما فی ہے معنی الفعل والحروف، یا پھر اس کے اندر عامل وہ ہے کہ جس کے اندر فعل کا معنی پایا جاتا ہے یا اور فعل کے حروف پائے جاتے ہیں. اور یہ کون ہے؟ یہ اسم فاعل ہے. اسم فاعل میں فعل کے حروف اور معنی جو ہے کیا ہے؟ پائے جاتے ہیں. اس لیے ہم عام طور سے اصطلاح میں کیا کہتے ہیں؟ مشہور ہے نحوی کے درمیان، بتا سکتے ہیں کیا مشہور ہے؟ اسم الفاعل یا عمل فعلہ، کہ اسم فاعل کیا کرتا ہے؟ اپنے فعل کا عمل کرتا ہے کہ نہیں؟ جس طریقے سے فعل اپنے لیے فاعل چاہتا ہے، اس میں فاعل بھی اپنے لیے کیا چاہتا ہے؟ فاعل چاہتا ہے. حاضر انشاءاللہ، اور اس کا اعراب ہم اس سے پہلے کر چکے ہیں. تو یہ عبارت دیکھیے گا، وہ اسم ہوتا ہے کہ جو کہ فضلہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، المنصوب فعل بالفعل، فعل کے ذریعے سے منصوب ہوتا ہے، یا اس چیز کے سے منصوب ہوتا ہے جس کے اندر معنی فعل پایا جائے یا اور حروف فعل پایا جائے. الدال علی الذات، اور یہ دلالت کرتا ہے ایسی ذات کے اوپر، التی وقع الفعل بمصاحبتها، کہ فعل جس کی مصاحبت میں، جس کے ساتھ انجام پایا ہے. ٹھیک ہے، المسبوق بواو تفید المعیت نصب. دیکھیے، اور یہ اس سے پہلے، یعنی مفعول معہ سے پہلے ایک واو آتا ہے. ٹھیک ہے، کہ جو مفید معیت ہوتا ہے، جو معیت کا معنی دیتا ہے. اس کا ترجمہ ہی آپ اردو میں کریں گے تو ساتھ کا معنی کریں گے. جیسا کہ ہم نے کہا کہ امیر آیا لشکر کے ساتھ، اور کا معنی وہاں پر نہیں کرتے آپ بات انشاءاللہ. تو یہ پوری تفصیل ہے. اب آئیے ہم شارح جو ہے کیا ہے، اپنی جنہوں نے جو تعریف کی اس کی توضیح کر رہے ہیں، قیود تعریف کی. ہم نے کہا تعریف میں الاسم کہ یہ اسم ہوتا ہے. تو اسم سے مطلب کیا ہے کہ یشمل المفرد والمثنى والجمع، یہ مفرد کو بھی شامل ہے، مثنیٰ کو بھی اور جمع کو بھی، ہے نہیں؟ تو ضروری نہیں ہے کہ مفعول معہ ہمیشہ مفرد ہی ہو، بلکہ مثنیٰ اور جمع بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، اس طریقے سے والمذکر والمؤنث. ٹھیک ہے، جس طریقے سے مذکر ہو سکتا ہے مفعول معہ، مؤنث بھی ہو سکتا ہے نہیں؟ والمراد به، اور اس اسم سے مراد کیا ہے؟ الاسم الصریح دون المؤول. یہاں پر مراد دیکھیے فقط اسم صریح ہے، مؤول نہیں. یعنی کیا مطلب؟ یعنی مفعول معہ مؤول تعبیل و مصدر میں نہیں جاتا ہے. یہ فقط بس جب بھی ہوتا ہے تو صریح اسم ہوتا ہے نہیں؟ وخرج عنہ الفعل والحرف والجملہ. اور اس کو آپ قید احترازی بھی سمجھ سکتے ہیں اس طریقے سے کہ اسم جب ہم نے کہہ دیا تو اس کا مطلب کیا ہے کہ مفعول معہ فعل واقع نہیں ہوتا، حرف نہیں ہوتا اور جملہ نہیں ہوتا ہے نہیں؟ جی. وقولنا الفضلہ، ہم نے اپنی تعریف میں اس مفعول معہ کی الفضلہ کا لفظ استعمال کیا ہے. اس سے کیا مراد ہے؟ معنی ہو انہ لیس رکنا فی الکلام. اس کا مطلب یہ ہے کہ مفعول معہ کلام میں رکن نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، یعنی اس کے بنا بھی پڑھ سکتے ہیں آپ، ہے نہیں؟ فلیس فاعلا ولا مبتدا ولا خبر. یہ دیکھیں، یہ تو کیا مطلب ہے؟ یعنی مفعول معہ فاعل نہیں ہوتا، مبتدا نہیں ہوتا، خبر نہیں ہوتی. یہ سب کیا ہے؟ یہ رکن میں کلام ہے. اگر آپ نے مبتدا ذکر کیا ہے تو خبر کے بنا کلام آپ کا صحیح نہیں ہو سکتا. فعل ذکر کیا تو فاعل کے بنا کلام آپ کا ذکر صحیح نہیں ہو سکتا. وخرج به العمدہ. تو جب ہم نے فضلہ کہہ دیا تو اس کا مطلب کہ اس سے خارج ہو گیا عمدہ. نحو اشترک زید و امر. ہماری بحث اس میں نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہاں پر یہ مبتدا وہ ہے، یعنی عطف اور معطوف والی بات ہے نہیں؟ یعنی امرن بھی جو کیا ہے گویا کہ فاعل ہے. اشترک زیدن، اشترک کا لیے فاعل جو کیا ہے زید ہے، اور واو حرف عطف، اور امرن کس کے اوپر ہے؟ فاعل کے اوپر ہے. یعنی یہاں پر میت والا نہیں ہے. ٹھیک ہے. وقولنا المنصوب بالفعل وما فيه معنى الفعل وحروفه. ٹھیک ہے. اور ہم نے جو کہا کہ اس میں عامل جو ہوتا ہے مفعول معہ کا، یا تو فعل ہوتا ہے یا وہ کہ جس کے اندر معنی فعل اور حروف فعل پائے جائیں. اس سے کیا مراد ہے کہ يدل على ان العامل في المفعول معه على ضربين. وہ ہم آپ کو اس میں یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ مفعول معہ کے لیے عامل جو کیا ہے دو چیزیں ہیں، یا تو فعل ہو یا کیا، یا وہ ہو کہ جس کے اندر فعل کے معنی اور حروف پائے جائیں، جس کو اس میں فاعل کہا جاتا ہے. سنیے گا. الاول الفعل نحو حضر الامیر والجیش. تو جیشہ میں عامل کون ہے؟ امیر فعل ہے. ابھی تو پڑھ رہے ہیں ہم. الاول الفعل، عامل الفعل حضر ہے. جی. الثانی الاسم الدال علی معنی الفعل المشتمل علی حروفه.
دوسرا عامل کون ہے؟ وہ اسم ہے کہ جو جس کے اندر معنی فعل پایا جاتا ہے. ہاں الاسم الدال علی معنی الفعل، جو کہ دلالت کرتا ہے معنی فعل کے اوپر، المشتمل علی حروف، اور وہ مشتمل ہوتا ہے فعل کے حروف کے اوپر، یعنی اس کے اندر حروف کے فعل کی اس کے اندر فعل کے حروف بھی جو کیا ہے پائے جاتے ہیں. جیسے کا اسم الفاعل نحو الامیر حاضر والجیش. دیکھیں الامیر حاضر والجیش، الامیر مبتدا مرفوع علامۃ رفعہ ضمہ، حاضر خبر مرفوع علامۃ رفعہ ضمہ، واو المعیہ، الجیش مفعول معہ. ٹھیک ہے، تو آپ دیکھیے محل شاہد کیا ہے کہ والجیشہ میں عامل کون ہے؟ حاضرون ہے. احسنتم. ٹھیک ہے، اور یہ حاضرون کے دیکھیں حاضرون کے اندر فعل کا وہ حرف بھی ہے جو حضرہ میں کا معنی، حضرہ کا معنی کیا ہے؟ حاضر ہوا آیا. حاضرون کا معنی کیا ہے؟ حاضر ہوا آیا. تو معنی بھی پایا جا رہا ہے اور حروف بھی ہیں، ہے کہ نہیں؟ وقولنا اور ہم نے جو تعریف میں کہا المسبوق بواو ہی نص فی الدلالۃ المعیہ، اور مفعول معہ سے پہلے مسبوق یعنی اس سے پہلے واو آتا ہے کہ جو نص ہوتا ہے کس میں؟ معیت کے معنی میں، اس معیت کا معنی پایا جاتا ہے. تو یخرج به الاسم المسبوق بواو لیست نصا فی الدلالۃ المعیہ، اس سے وہ سنیے گا وہ واو خارج ہو گیا کہ جو معیت کے اوپر صراحتاً دلالت نہیں کرتا. نحو حضر محمد و خالد. دیکھیے تھوڑا سا فرق سمجھیے گا، حضر محمد و خالد ہے نا. آپ دیکھا جائے تو محمد اور خالد میں بھی ایک طرح کی یکجہتی ہے حاضر ہونے میں، ہے کہ نہیں؟ چونکہ آنے کا حکم، حاضر ہونے کا حکم محمد پہ لگا رہے ہیں، خالد پہ بھی لگا رہے ہیں آپ، لیکن یہ معیت نہیں ہے. معیت نہیں، یعنی ہو سکتا ہے کہ محمد پہلے آیا ہو، ٹھیک ہے، اور درس ختم ہونے کے بعد امر آیا ہو. لیکن جب آپ یہ کہہ رہے ہیں کیا حضر محمد و خالدن یا جاء الامیر والجیش، تو یہاں پر یہ نہیں کہہ سکتے کہ امیر پہلے آیا اور جیش لشکر بعد میں آیا. جی وہاں پر مصاحبت کا معنی پایا جاتا ہے، یعنی ساتھ ساتھ آئے ہیں. واضح انشاءاللہ. وَعَلَمْ أَنَّ الْإِسْمُ الْوَاقِعُ بَعْدَ الْوَاوِ عَلَى نَوْعَيْنِ. یہ عبارت واضح ہو رہی ہے، مطلب واضح ہو رہا ہے. جی کہ اب یہ آپ جان لیجئے کہ جو وہ اسم کہ جو واو کے بعد واقع ہوتا ہے اس کی دو قسمیں ہیں. اب اسی میں اشارہ کریں گے جو دو مثالیں اوپر دی تھیں، جاء الامیر والجیش استوى الماء والخشبۃ. تو یہ دو مثالیں کیوں دی تھیں میں نے آپ کو خدمت کیا. اب دیکھیں اس کی تشریح کر رہے ہیں. کہہ رہے وَعْلَمْ أَنَّ الْإِسْمُ الْوَاقِعُ بَعْدَ الْوَاوِ عَلَى نَوْعَيْنِ. واو معیت کے بعد جو اسم واقع ہوتا ہے اس کی دو قسمیں ہیں. ایک یہ کہ ما يتعین نصبه على انه مفعول به، ایک تو وہ ہے کہ جس کے لیے آپ کو لازم ہے، آپ جب اعراب کرو اس کے تو آپ اس کے لیے آپ کو لازم ہے کہ آپ اس کے لیے کیا کریں کہ وہ اسم کیا ہوگا؟ مفعول ماہ ہی ہوگا اور منصوب ہوگا. اس میں آپ کے لیے کوئی اور دوسرا چارہ نہیں ہے. اگر آپ نے جہاں دوسرا کوئی وہ کہا جیشے یا جیشو کہا، آپ کا جملہ غلط ہو جائے گا. اور یہ کب ہوتا ہے؟ یہ اس وقت ہوتا ہے کہ جب دونوں حکم میں ایک ساتھ ہوں، جیسا کہ امیر اور جیش میں ہے نا. تو دیکھیں، اور دوسری قسم کیا ہے؟ ما یجوز نصب علی ذلک و اتباعہ لما قبلہ فی اعرابہ معطوفا علیہ. اور دوسری کہ ہاں آپ کے لیے یہ بھی جائز ہے کہ آپ اس کو نصب کریں علی انہ مفعول معہ، یہ کہہ کر کہ یہ چونکہ مفعول معہ لہذا منصوب ہے، جیسا کہ استوى الماء والخشبہ میں کہا تھا. اور ایک دوسری صورت بھی آپ کے لیے ہے، وہ کیا؟ وہ یہ کہ اس کو آپ تابع قرار دیجئے، واو کو واو معیہ نہ کہیے بلکہ واو حرف عطف ہے اور یہ معطوف ہو رہا ہے کس کے اوپر؟ ما قبل کے اوپر. جیسا کہ اوپر آپ نے کیا کہا تھا؟ حضر محمد و عمر، ہے کہ نہیں؟ جی اب آئیے اما النوع الاول. یہ نوع اول سے کیا مراد ہے؟ اما النوع الاول کیا مراد ہے اس سے؟ کون سی پہلی؟ ہاں کہ جہاں پر معین ہے آپ کے لیے، اب بس ایک ہی راستہ ہے آپ کے پاس کیا کہ واو کے بعد جو اسم ہے اس کو آپ مفعول معہ کا ترکیب کریں، اس کو مفعول معہ سمجھیے، ہے نہیں. تو کہ جہاں تک یہ فمحل یہ کب ہوتا ہے کہ فمحلہ اذا لم يصح تشریک ما بعد الواو لما قبلها فی الحکم. ہاں یہ میں نے شاید عکس بیان کیا تھا، یہاں پر درست ہے. کہہ رہے کہ یہ اس وقت ہے میں نے جو کہا تھا اس کو اپنے دماغ سے ڈیلیٹ مار دیجیے، ٹھیک ہے، چونکہ میں نے الٹا بول دیا تھا، یہاں پر درست ہے. کہہ رہے کہ یہ معیت کا اعراب واو یعنی مفعول معہ آپ وہاں پہ کریں گے کہ جہاں پر حکم میں دونوں کے یہاں ہو برابر نہ ہو، یعنی دونوں حکم میں کیا ہو؟ ایک نہ ہو. سمجھ رہے؟ ہاں دوسری والی کہہ لیجیے. جی احسن تم
دیکھیں اذا لم یصح تشریک ما بعد الواو لما قبلها فی الحکم، واو سے جو ما قبل ہے، ٹھیک ہے، اور واو کے جو ما بعد ہیں دونوں حکم میں کیا ہو، شریک نہ ہو. اگر آپ شریک کریں گے تو یہ کیا جملہ غلط ہو جائے گا. تو وہاں پر کیا ہے آپ کے لیے کیا ہے وہ نوع اول ہے، کیا مطلب وہاں پر آپ کو اعراب کیا کرنا ہے، وہاں پر اعراب آپ کو مفعول ماحوی کا ہی کرنا ہوتا ہے کہ انہ منصوب نہ ہو. جیسے یہ کہنا انا سائر والجبل، دیکھیے گا میں چل رہا ہوں اور پہاڑ، اور ساتھ ساتھ پہاڑ. تو دیکھیے یہاں پر آپ یہ نہیں کہہ سکتے کیا کہ پہاڑ پر بھی آپ جو حکم لگانے کا ہے چلنے کا، ہو سکتا ہے پہاڑ چل سکتا ہے، نہیں چل سکتا ہے کہ نہیں. اس کا مطلب کیا ہے، اس کا مطلب یہ کہ واو سے جو ما قبل ہے وہ اس کا حکم الگ ہے، اور واو کے جو ما بعد ہے ان کا حکم الگ ہے. تو اب یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ ایسی صورت میں واو کے جو ما بعد ہیں اس کو آپ کو کیا ہے، آپ کے لیے بس ایک ہی صورت ہے کہ آپ اس کو واو معیت کریں. یعنی کیا مطلب، میں چلا کیا پہاڑ کے ساتھ ساتھ، واضح انشاءاللہ. تو کیا ہے دونوں ایک نہیں حکم ہے. اور ایک اور مثال دیتے ہیں، ذاکرت والمصباح، میں نے مناقشہ کیا، مباحثہ کیا، ٹھیک ہے، چراغ کے ساتھ. یعنی کیا مطلب، تو چراغ کے اوپر تو حکم نہیں لگاتے. دیکھیں اب اس میں سے دو چیزیں ہیں، مثال سمجھیے گا، دو باتیں ہیں. ایک واو کے ما قبل ہے، ایک واو کے ما بعد ہے. واو کے ما قبل کیا ہے، مذاکرہ. واو کے ما بعد کیا ہے، مصباح، چراغ. ٹھیک ہے، تو دونوں حکم برابر نہیں ہو سکتے، کیونکہ مباحثہ اور مذاکرہ کرنا یہ کوئی زندہ شخص کی علامت ہے، اور مصباح جو کہ اس کے اندر یہ چیز نہیں ہے کہ وہ مناقشہ کرے، مباحثہ کرے، ٹھیک نہیں. اس طریقے سے چلنے کا حکم آپ پہاڑ پہ نہیں لگا سکتے تھے. تو سنیے، فَإِنَّ الْجَبَلَ لَا يَصِحُ تَشْرِيكُهُ لِلْمُتَكَلِّمِ فِي السَّيْرِ. اس پہلی والی مثال میں جو پہاڑ ہے وہ شریک نہیں ہو سکتا، پہاڑ کے لیے صحیح نہیں ہے کہ وہ شریک ہو متکلم کے ساتھ سیر میں، چلنے میں. ہو سکتا ہے. وَكَذَلِكَ الْمِصْبَاحُ، اور یہی حال مصباح کا ہے. لا يَصِحُ تَشْرِيكُهُ لِلْمُتَكَلِّمِ فِي الْمُذَاكَرَةِ، مذاکرہ میں، بحث و گفتگو میں چراغ بھی جو کیا ہے شریک نہیں ہو سکتا. تو یہاں پر آپ کے لیے کیا بس ایک ہی چارہ ہے کہ آپ اس کو کیا کریں، وہ واو معیت والا اعراب کیجیے. وَقَدْ مَثَّلَ الْمُؤَلِّفُ لِهَذَا النَّوْعِ بِقَوْلِهِ اسْتَوَى الْمَاءُ وَالْخَشَبَةَ. میں نے ابتدا میں تھوڑا سا مسئلہ جو ہے غلط بیان کیا تھا، یہاں پر جو ہے وہ درست ہے. ان شاء اللہ تو اس کو کر دیجیے. یہاں پر بس کچھ نہیں کرنا ہے آپ کو، بس خالی یہ کرنا ہے کہ ما بعد کو ما قبل سمجھ لیجیے، ہے نا. ہم نے کہا تھا کہ تشریک فی الحکم میت کا اعراب ہوگا نہیں، جہاں پہ تشریک فی الحکم نہیں ہوتا ہے وہاں پہ میت کا اعراب کریں گے. بس یہ آپ کو سمجھنا ہے. اما ثانی، تو ثانی سے مراد کیا ہے کہ جہاں پر آپ کے لیے دو طریقے ہیں، دو وجہ ہے نا. چاہو تو آپ منصوب علی مفعول ماہو کہہ سکتے ہیں، یا چاہیں تو آپ کیا کریں، اس کو واو عطفہ کر کے اس کو معطوف کر دیجیے. فمحلہ، یہ کہاں پہ ہے، وہاں پہ اذا صح تشریک ما بعد الواو لما قبلها فی الحکم. یہ وہاں پر ہے کہ جہاں پر واو کے جو ما بعد ہیں، واو کے جو ما بعد ہے اس کو ما قبل سے ساتھ حکم میں شریک کر سکتے ہیں، وہاں پہ جائز ہے. جیسے حضر علی و محمد، تو واو کے ما قبل کون ہے، علی. واو کے ما بعد کون ہے، ٹھیک ہے. اور حکم کیا لگایا جا رہا ہے، حاضر ہونے کا. تو یہ بتائیے کیا حاضر ہونے میں علی اور محمد ایک ساتھ ہو سکتے ہیں کہ نہیں، یہ حکم لگایا جا سکتا ہے، نہیں لگایا جاتا، کہہ رہے بالکل لگایا جا سکتا ہے. تو یہاں پر کیا ہے آپ کہہ رہے ہیں، تو یہاں پہ آپ کو جائز ہے آپ کے لیے کہ دونوں. تو فَإِنَّهُ يَجُوزُ، سنیے گا، فَإِنَّهُ يَجُوزُ نَصْبُ مُحَمَّدٍ عَلَى أَنَّهُ مَفْعُولٌ مَعَهُ. آپ یہاں پہ یہ بھی کہہ سکتے ہو جا حضر علی و محمدن، تو کیا ہوگا اعراب، جا حضر فعل، علی فاعل، واو المعیہ اور محمدن مفعول معہ، کہہ سکتے ہیں آپ، جائز ہے. ٹھیک ہے. وہ یجوز رفع، اور آپ کے لیے رفع کرنا بھی محمدن کا جائز ہے، جیسا کہ اوپر مثال میں دیا ہے. رفع کیوں، الا انہ معطوف علی علی، یہ کہہ کر کے واو حرف عاطفہ ہے، ٹھیک ہے، اور علی جو ہے کہ عطف ہے محمد کے اوپر، ٹھیک ہے. لأن محمدن یجوز اشتراک مع علی فی الحضور، اس لیے کہ محمد علی کے ساتھ جو کیا ہے آنے میں شریک ہو سکتا ہے، اور اس میں کوئی قباحت بھی نہیں ہے. بات انشاءاللہ. وقد مثل المؤلف لهذا النوع بقوله جاء الامیر والجیش. بات انشاءاللہ. اور اسی بات پر آپ کو سمجھانے اشارہ کرنے کے لیے مصنف نے یہ جو پہلی والی مثال تھی جاء الامیر والجیش والی دی تھی. بات واضح ہوئی جی. ٹھیک ہے، آئیے ختم کریں.
کیا کہہ رہے ہو؟ قال واما خبر کان واخواتها واسم ان واخواتها فقد تقدم ذکرهما فی المرفوعات وكذلك التوابع فقد تقدمت هناك. ہاں ہماری بات مرفوعات میں منصوبات میں چل رہی تھی. رہی بات یہ کہ منصوبات میں کچھ وہ بھی ہیں، خبر کانا ہے، اسم انا، یہ بھی تو منصوب ہوتے ہیں، تو آپ کو اس کا بھی تو ذکر کرنا ہے. تو اس کے متعلق جو ہے وہ مصنف کہہ رہے ہیں، خود مصنف عبارت میں متن میں کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں جہاں تک خبر کانا کی بات ہے کہ وہ منصوب ہوتا ہے، اسم انا کی بات ہے کہ وہ منصوب ہوتا ہے، تو کہہ رہے ہیں ہاں یہ صحیح ہے کہ وہ منصوب ہوتا ہے، مگر یہ کہ اس کا ذکر چونکہ پہلے ہم کر چکے ہیں تفصیل کے ساتھ، لہٰذا ہم اس کا ذکر یہاں پر نہیں کریں گے. بات واضح ہوئی جی. اس کے بعد کذالک التوابع، اس طریقے سے جو منصوب کا اگر کوئی تابع ہو، ہے نا، منصوب کے لیے کوئی تاکید ہو، منصوب کے کوئی عطف ہو رہا ہے تو وہ بھی منصوب ہوتا ہے نہیں. تو کہہ رہے کہ اس کا بھی حکم جو کہ توابع میں ہم تفصیل سے کر چکے ہیں، عطف کا بیان ہے، عطف بیان اور خود جو ہے کیا ہے آپ کو تاکید ہے نا، یہ سب ہم کر چکے ہیں، توابع پڑھ چکے ہیں، لہٰذا ہم اس کا ذکر بھی یہاں پر نہیں کریں گے. اور چونکہ ایک ہی چیز کو بار بار دہرانے کے کوئی مقصد نہیں ہے. سنیے اقولو من المنصوبات اسم انا و اخوات، منصوبات میں سے اسم انا اور اخوات انا ہے. ٹھیک ہے، اخوات انا کے جو اسم ہیں وہ منصوب ہوتے ہیں. اس طریقے سے خبر کانا منصوب ہوتا ہے، کانا کے اخوات کے جو خبر ہیں وہ بھی جو کیا منصوب ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اس طریقے سے تابع اور منصوب کا کوئی تابع ہے، کوئی عطف ہو رہا ہے منصوب کے اوپر تو وہی منصوب ہوتا ہے. تو کہہ رہے ہیں کہ یہ ساری باتیں ٹھیک ہے منصوب ہوتے ہیں، مگر ہم ان کا الگ سے پھر ذکر نہیں کریں گے. کیوں؟ اس لیے کہ ان سب کا تفصیلی ذکر ہم اس سے پہلے کر چکے ہیں. وقت تقدم بیان ذلک فی ابواب فلا حاجۃ بنا الا اعادۃ شیء منہ، بس ہمیں کوئی ضرورت نہیں کہ ہم اس کو دوبارہ اگر اعادہ کریں گے بھی تو کیا اسی چیز کو بحث کو لا کے دوبارہ کاپی پیسٹ کرنا ہوگا، ہے نہیں. بہرحال تو کاپی پیسٹ کی ضرورت یہاں پر نہیں ہے. بات ختم ہو گئی. ٹھیک ہے، تو مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ ہم مرفوعات پڑھ چکے، منصوبات بھی پڑھ چکے. اب آئیے محفوظات کے حوالے سے. ٹھیک ہے کہ محفوظ کتنی چیزیں ہیں، کتنی چیزیں جو مجرور ہوتی ہیں کلام عرب میں. تو کہہ رہے کلام عرب میں دیکھیں، ہم نے کل ذکر کیا تھا کہ 2 باتیں بتائی تھی، یہاں پر وہ 3 ذکر کر رہے ہیں، حالانکہ ہے در حقیقت 2 ہی. کوئی اسم جو ہے وہ کلام عرب میں 2 ہی وجہ سے مجرور ہوتا ہے، یا تو اس پر حرف جر داخل ہو جائے تو، یا پھر کیا اگر وہ مضاف کی وجہ سے مضاف الیہ واقع ہو جائے، مضاف الیہ مجرور ہوتا ہے. اب تیسری چیز کیا ہے، کیوں کہا ہم نے تیسری چیز کیا ہے کہ اگر کوئی اس کے تابع ہو جائے، اگر کوئی یعنی ہاں اگر حرف جر جس پر داخل ہوا ہے نا، اور واو کے ذریعے سے کوئی اسم کیا ہے اس مجرور کے اوپر عطف ہو جا رہا ہے، تو وہ بھی جو کیا ہو جائے گا، مجرور ہو جائے گا. یا پھر کوئی مضاف الیہ کے اوپر عطف ہو جا رہا ہے، یا اس کے لیے جو کیا ہے مثلا بدل واقع ہو جا رہا ہے، تو تابع ہوتا ہے. چونکہ تابع اور ہم نے کیا پڑھا تھا، متبوع اور تابع کا اعراب ایک ہوتا ہے، لہٰذا وہ بھی مجرور ہی رہے گا. بتا دیں انشاءاللہ. تو ملا جلا کر کہہ لیجیے کہ 3 وجہ سے کوئی اسم جو کیا ہوتا ہے مجرور ہوتا ہے، یا تو اس پر حرف جر داخل ہو جائے، یا مضاف الیہ واقع ہو، یا تیسری چیز کیا ہے کہ وہ اسم جو کیا ہو عطف ہو، یا تو نہیں وہ تابع ہو جائے کس کا، کسی مجرور کا، اور وہ مجرور چاہے حرف عطف کے ذریعے سے ہو یا مضاف الیہ واقع ہو. انشاءاللہ یہ پوری بات ہے. اب اس کے بعد صرف مثالیں ہیں، اس کو جلدی جلدی حل کرتے ہیں. سنیے باب المحفوظات من الاسماء. المحفوظات ثلاثۃ انواع، محفوظات کی 3 قسمیں ہیں، محفوظ بالحرف و محفوظ بالاضافہ و تابع للمحفوظ. ٹھیک ہے، محفوظ بالحرف یعنی کیا مطلب، حروف جارہ سے میں سے کسی ایک حرف سے کوئی اسم جو کیا مجرور ہو جائے. دوسری قسم کیا ہے، محفوظ بالاضافہ، ہاں کیا کہ کوئی مضاف کے لیے مضاف الیہ واقع ہو جائے، تو مضاف الیہ ہمیشہ کیا ہوتا ہے، مجرور ہوتا ہے. اور تیسری چیز کیا ہوا، تابع للمحفوظ، کسی محفوظ کا کسی مجرور کا تابع ہو جائے گا. ٹھیک ہے، یہ 3 چیز. اقول الاسم المحفوظ علی 3 انواع. شارح کہہ رہے ہیں کہ اسم محفوظ کی، اسم مجرور کی 3 قسمیں ہیں. وذالک لان الخافض له اما یکون حرفا، اس لیے، اور وہ اس لیے کہ جو خافض ہے، جو جر دینے والا ہے، خافض کہتے ہیں، خفض کا مطلب ہوتا ہے پست، تو چونکہ کسرہ نیچے ہوتا ہے حرف لفظ کے، حرف کے، لہذا اس کو کیا ہے، خفض کہتے ہیں. تو کہتے ہیں جو خافض ہے، جار ہے، جر دینے والا ہے، اما یکون حرفا، یا تو وہ حرف ہوتا ہے من حروف الخفض، حروف جارہ میں سے کوئی ایک حرف ہو، التی سبق ہے، جس کا بیان اس سے پہلے گزر چکا ہے. فی اول الکتاب والتی سیذکر المؤلف بعد ذلک، اول کتاب میں اس کا ذکر البتہ آ چکا ہے، پھر بھی مصنف یہاں پر ذکر کریں گے اس کی مثال ہے. وذالک انہ خالد، اور اس کی مثال سن لیجیے، جیسے خالد ہے، کس میں، اس قول میں، اشفقت علی خالدین، اشفقت فعل فاعل، علی حرف جر، خالدین مجرور. تو یہاں پر خالد کیوں مجرور ہوا، اللہ کی وجہ سے، حرف جر کی وجہ سے. ٹھیک ہے، تو اسم یعنی کوئی آپ کو یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ اسم کبھی
حرف کی وجہ سے مجرور ہوتا ہے، حرف جر کی وجہ سے، اور اس کی مثال یہاں پر یہ ہے، ٹھیک ہے. فَإِنَّهُ مَجْرُورٌ بِعَلَا، یہاں پر خالد کیا ہے؟ مجرور ہے کسی وجہ سے؟ علا کی وجہ سے. وَهُوَ حرف من حروف الخفض، اور وہ کہاں پلٹے گی؟ جی وَهُوَ حرف من حروف الخفض علا، احسنتم، اور علا جو ہے وہ حروف جارہ میں سے ایک حرف ہے. وَإِمَّا يَكُونَ الْخَافِض اسم اضافۃ اسم قبلہ الیہ، اور یا تو اسم جو کیا مجرور ہوتا ہے کس وجہ سے؟ کہ اگر کوئی اسم اس کی طرف کیا ہو جائے؟ مضاف ہو جائے، اور وہ مضاف الیہ ہو، ٹھیک ہے. اگر سنیے، اما یکون الخافض للاسم، جو اسم کو خفض دینے والا ہے، جار دینے والا ہے، وہ اضافت کی وجہ سے، اضافت و اسم قبل ہو الیہ، کہ اس کے قبل، اس کے ما قبل میں جو اسم ہے وہ اس کی طرف مضاف ہو جائے. ومعنی الاضافہ، اضافت کا مطلب کیا ہے؟ نسبت الثانی للاول، دوسرے والے کا پہلے والے کی طرف کیا ہے؟ نسبت دینا. جیسے مثال دے رہے ہیں وذالک نحو محمد فی قولک، جیسا کہ محمد کی مثال اس قول میں جاء غلام محمد، جاء فعل، غلام فاعل، اور وہ مضاف اور محمدین مضاف الیہ. تو دیکھیں آپ کیا ہوا، یہ محمدین مجرور ہے، کیوں؟ غلاموں کی وجہ سے. کیوں؟ اس لیے کہ جو غلاموں جو اس سے پہلے ذکر ہوا ہے وہ مضاف ہو گیا ہے محمد کی طرف. فإنه مخفوض بسبب اضافت غلام الیہ، یہ محمدین کیوں مجرور ہے؟ وہ غلام کی وجہ سے، چونکہ اس کی اضافت ہو گئی محمد کی طرف. وإما يكون الخافض للاسم تبعیۃ للاسم المخفوض، تیسری صورت کیا ہے کہ یا تو اسم مخفوض ہوتا ہے، مجرور ہوتا ہے اس وجہ سے کہ وہ تابع ہوتا ہے کسی ایسے اسم کا کہ جو خود کیا ہوتا ہے؟ مجرور ہوتا ہے. بات انشاءاللہ. اور ہم نے اس سے پہلے پڑھ چکا ہے کہ تابع اور متبوع کا اعراب کیا ہوتا ہے؟ ایک ہوتا ہے، ٹھیک ہے. بأن يكون نعتا له، کیا مطلب؟ یعنی یا تو اس کی صفت، یعنی موصوف کے لیے صفت، یعنی اس کا جو موصوف کیا کوئی مجرور ہو تو صفت کا اعراب اپنے موصوف کا ہوتا ہے. نحو الفاظ، مثال دے جیسے فاضل ہے، اس مثال میں اخذت العلم ان محمد الفاضل، محل شاہد کیا ہے؟ یعنی میں نے علم کو لیا کس سے؟ محمد سے، کہ جو کہ فاضل آدمی ہے. ہاں، محل شاہد اس میں کیا ہے؟ الفاضل ہے. الفاضل مجرور ہے، کیوں مجرور ہے؟ محمد مضاف نہیں ہے یہاں پر. ہاں سن تم، ان کی وجہ سے کیا ہے؟ محمد مجرور ہے کیونکہ حرف جر داخل ہوا. لیکن الفاضل کیوں ہے؟ الفاضل چونکہ صفت واقع ہے کس کے لیے؟ ہاں، محمد کے لیے. محمد ایسا شخص ہے کہ جو کہ فاضل ہے، اور محمد مجرور ہے، لہذا فاضل بھی، چونکہ صفت موصوف کا اعراب ایک ہوتا ہے. او معطوف علیہ، یا پھر یہ کہ کوئی اسم جو کیا ہوتا ہے؟ معطوف ہوتا ہے ایسے اسم کے اوپر جو کہ مجرور ہوتا ہے، لہذا عطف اور معطوف کا اعراب بھی ایک ہوتا ہے. ہم اس سے پہلے پڑھ چکے ہیں نا. خالد من قولک مررت بمحمد و خالد، یہاں پہ خالد کیوں مجرور ہے؟ محمدین تو چلیے مجرور ہے باقی ذرا سے وجہ سے، چونکہ ہاں واو عاطفہ ہے، اور خالد عطف ہے محمد کے اوپر، اور عطف اور معطوف کا اعراب کیا ہوتا ہے؟ ایک ہوتا ہے. او غیر حاضر من التوابع صبر، کہ اس کے علاوہ جو کیا ہے، مطلب تاکید کی مثال آپ لے لیجئے، اچھا بیان کی مثال لیجئے، بدل کی مثال لے لیجئے، ہم اس سے پہلے پڑھ چکے ہیں. بات انشاءاللہ. جی اب آئیے آخری بات کہ فَأَمَّا الْمَخْفُوظُ بِالْحَرْفِ، یہی بات یہ کہ اسم جو کہ حرف کے ذریعے سے محفوظ ہوتا ہے، مجرور ہوتا ہے، فَهُوَ مَا يُحْفَظُ، وہ کیا ہے کہ جو کہ محفوظ ہو، مجرور ہو، بمن حرف، اب یہ حروف جارہ، من کے ذریعے سے، الا کے ذریعے سے، ان کے ذریعے سے، علا، ٹھیک ہے، فی وربا والبا والکاف واللام وحروف القسم. حروف القسم کیا؟ واو، با اور تا، واللہ باللہ و تاللہ، یہ جو ہوتا ہے، اور اس کی تفصیل پڑھ چکے ہیں. او بے واو ربا، ٹھیک ہے، بات انشاءاللہ. وہ بے مز و منزو، یہ سب حروف جارہ ہیں کہ جس کی وجہ سے کیا ہے کوئی اسم مجرور ہوتا ہے. اگر یہ آ جائے اس سے پہلے تو اس کے بعد والا اسم کیا ہوتا ہے؟ مجرور ہوتا ہے. اقول النوع الاول من المحفوظات المحفوظ بحرف، محفوظات اسما میں سے پہلی قسم جو ہے وہ کیا ہے؟ حرف کے ذریعے سے جو اسم مجرور ہوتا ہے. وہ حروف القبض کثیرہ، حروف قبض جو کیا ہیں؟ بہت زیادہ ہیں. مشہور یہ کہ 17 ہیں. وہ تو اختلاف ہے، نہیں ہوتا ہے. منہا، وہ منہا جنہیں اب انہی حروف جارہ میں سے کیا ہے؟ من ہے، مشہور ہے، ٹھیک ہے، من حروف جارہ میں. وہ من معانیہا، اور ہا کس میں کہاں پلٹائیں گے؟ وہ من معانی المن، من کے معانی میں سے کیا ہے؟ الانتہا. جو من کا مشہور ترین معنی ہے وہ کیا؟ عفواً ابتدا کا معنی دیتا ہے. من کا معنی سرتو من النجف الی الکوفہ، تو وہ آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں
کہ میں نے اپنے سفر کی ابتدا کہاں سے کی؟ نجف سے. تو من جیسے ابتدا نحت. اچھا ٹھیک ہے. تجر الاسم الظاہر والمضمر. اور یہ جو من ہے نا اس کی صفت یہ ہے، اس کی صفت یہ خاصیت یہ ہے کہ یہ اسم ظاہر کو بھی مجرور کرتا ہے اور اسم ضمیر کو بھی. چونکہ اسم کی دو قسمیں ہیں، اسم کبھی ظاہر ہوتا ہے اور ضمیر ہوتا ہے. تو یہ کیا ہے؟ ضمیر کو بھی مجرور کر دیتا ہے اور کس کو؟ اسم ظاہر کو بھی مجرور کر دیتا ہے. مثال دونوں کی سنیے. نہ قولہ تعالی ومن کا ومن نوح. محل شاہد دیکھیے، پہلی والے ومن کا میں من حرف جر اور کاف ضمیر متصل مبنی علی الفتح فی محل جر بحرف من. حاضر انشاءاللہ. تو دیکھیے یہ شاہد کیا ہے کہ من نے ضمیر کو مجرور کیا، اور اس طریقے آگے دیکھیے ومن نوح. نوح جو کیا ہے؟ اسم ظاہر ہے اور من کی وجہ سے مجرور ہے. تو کیا خاصیت دونوں ہے کہ من نے ضمیر کو بھی مجرور کیا اور اس میں ظاہر کو. یہ بات اپنے ذہن میں رکھیے گا تو آگے ساری مثالیں ایسے ہی ہیں. ومنہا الہ. اور انہی حروف جارہ میں سے کیا ہے؟ الہ ہے. اس کا مشہور ترین معنی کیا ہے؟ انتہا. من النجف الی الکوفہ. اب بتانا کیا چاہ رہے ہیں کہ میرے سفر کی جو انتہا ہے، میرا سفر ختم ہوا کیا ہے؟ کوفے میں جا کر. تو انتہا کا معنی تھا. وتجر الاسم ظاہر والمضمر ایضا. اس کی بھی خاصیت یہ ہے کہ یہ ضمیر کو بھی مجرور کرتا ہے اور اس میں ظاہر کو بھی مجرور کرتا ہے. نہ ہو قولہ تعالی الیہ یرد علم الساعہ. الیہ یرد علم الساعہ. محل شاہد کیا ہے؟ الیہ میں. ہاں الہ حرف جر اور ہاں ضمیر ہے مبنی علی الکسر فی محل جر. اچھا محل جر بولنا ہے آپ کو، لفظاً نہیں بولنا ہے. لفظاً گرچہ آپ پڑھ رہے ہیں لیکن یہ لفظاً، چونکہ ضمیر ہمیشہ کیا ہوتا ہے؟ اس کا اعراب محلی ہوتا ہے نہیں؟ مبنیات میں سے ہیں یہ. ہاں مبنی علی الکسر فی محل جر بحرف جر. ٹھیک ہے. تو یہ ایک بات. اس کے بعد اگلی مثال وقول تعالی الی اللہ مرجعکم جمیعا. یہاں پہ محل شاہد کیا ہے؟ ہاں کہ اللہ جو کہ اس میں ظاہر ہے اور مجرور کسی ذریعے سے الہ ہے. تو پہلی والی مثال میں الہ نے اس میں ضمیر کو مجرور کیا، دوسری والی مثال میں الہ نے اس میں ظاہر کو مجرور کر دیا. بات واضح ہو رہی ہے؟ ومنها من حروف الجارہ ان بھی جو کیا ہے یہ حروف جارہ میں سے ہے. ومن معانیها المجاوزہ. اور اس کے معنی میں سے کیا ہے؟ یہ مجاوزت کے معنی میں آتا ہے. مجاوزت کا معنی ہوتا ہے، ابھی بتا رہا ہوں آپ کو کیا معنی ہوتا ہے؟ گزر جانا ہے نہیں. یہاں پر کیا ہے؟ یعنی کہنا لقد رضی اللہ عن المؤمنین، کہ اللہ تعالیٰ جو کیا ہے مومنین سے راضی ہو گیا ہے نہیں. وہ تجر الاسم ظاہر، اس کو پڑھیں پہلے شاید سے پہلے. تجر الاسم ظاہر و ضمیر ایضاً، کہ یہ اسم ظاہر کو بھی مجرور کرتا ہے اور ضمیر کو بھی. نہ قول تعالیٰ لقد رضی اللہ عن المؤمنین. محل شاید اس میں کیا ہے کہ ان نے اسم ظاہر کو کیا کیا ہے؟ مجرور کیا ہے. دوسری والی مثال میں رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ. کیا؟ ہاں کس میں؟ ہاں ان المؤمنین، مومنین کو مجرور کیا ہے. چلیے اچھی بات ہے. یہ سوال بنتا ہے، یہی تو سوال ہے کہ مومنین مجرور ہے کہ نہیں ہے؟ ہاں جی مجرور ہے نہیں ہے؟ مطلب نہیں غور نہیں کیا آپ نے بھائی. مومنین جمع مذکر سالم ہے. جمع مذکر سالم کا اعراب حالت رفع میں کیا ہے؟ واو نون کے ساتھ. حالت نصب و جر میں کیا ہے؟ یا نون کے ساتھ. تو یہ کیا مجرور ہے؟ واضح. تو یہ سب مطلب پڑھ کے بھول جانے تمہیں کیا فائدہ ہوگا؟ یہ سب جا کے دہرائیے گا. سمجھ لیں ایک بار آپ لوگ پر واجب ہے کہ پھر سے دوبارہ یہ دروس موجود ہے اس کو سنو، کیا بولتے ہیں ان ایام میں، تاکہ یہ سب پکا کریں. دیکھ آپ کے مطلب کیا گویا کہ پوری کتاب ہم پڑھ چکے ہیں اور ابھی بھی ذہن میں یہ ہے کہ مجرور وہی ہوتا ہے جس کے آخر میں کسرہ ہو. ایسا نہیں ہے. ہاں ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے. عن المؤمنین کی ضرورت نہیں ہے. عن المؤمنین یہ کیا ہے؟ جمع مذکر سالم ہے اور جمع مذکر سالم کا حالت رفع میں وانون، حالت نصب جر میں یانون کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے. آئیے رضی اللہ عنہ و رضوا عنہ میں یہ محل شاہد کیا ہے؟ دونوں ہو سکتا ہے، پہلے والا عنہم بھی دوسرا والا عنہم بھی، دونوں میں ان نے کیا کیا ہے؟ عمل کیا ہے. آگے آئیے ومنها اعلی ومن معانیها الاستعلاء. اس کے معنی میں کیا ہے؟ استعلاء ہے، بلندی، اوپر ہونا. ٹھیک ہے. اس کی خاصیت کیا ہے؟ تجر الاسم ظاہر والمضمر ایضاً. یہ بھی اسم ظاہر اور ضمیر دونوں کو مجرور کرتا ہے. قولہ تعالی وعلیہا وعلی الفلک تحملون. محل شاہد کیا ہے؟ صرف علی الفلک ہے، علیہا دونوں ہیں. بس پہلے والے میں کیا ہے کہ ضمیر کو علیہا نے مجرور کیا اللہ نے، اور دوسرے والے میں علی الفلک جس میں ظاہر کو مجرور کیا ہے. آگے آئیے ومنها فی
حروف جارہ میں سے کیا ہے فی ہے، ومن معانیہا الظرفیہ، اور اس کے معنی میں سے کیا ہے ظرفیت، جو کہ ہے ظرفیت کا معنی یعنی فی کا معنی دیتا ہے، میں کا معنی دیتا ہے اردو میں کہیے تو، ٹھیک ہے. وتجر الاسم ظاہر والضمیر ایضاً، اس کی بھی یہی خاصیت ہے ما قبل کی طرح. قوله تعالی وفی السماء رزقکم، محل شاہد کیا ہے، ہاں کہ فی نے اس میں ظاہر کو کیا کیا ہے مجرور کیا ہے. اور دوسری والی مثال میں لا فیہا غول، فی نے ضمیر کو کیا کیا ہے مجرور کیا ہے. بعد انشاءاللہ ومنہا ربا ومن معانیہا تقلیل، انہیں حروف جارہ میں سے ربا ہے، اس کے معنی کیا ہوتا ہے مشہور تھا. یہ ہم دیکھیے اس کو بس یہ ہلکے میں نہ لیجیے گا، یہ بس یہ پڑھ کے انسان گزر جا رہا ہے، ورنہ اگر آپ اس معنی کو یاد رکھیں گے تو ہم لوگ کے لیے زیادہ فائدہ اس لیے کہ کل چل کے آپ اردو میں ترجمہ درست کریں گے. کہیں اگر آپ کو کوئی ایسا جملہ ملا اردو عربی کا کہ جس میں یہ ربا استعمال کیا گیا ہے یا فی کا معنی استعمال کیا گیا ہے، تو آپ اس کا اگر معنی آپ کو معلوم ہوگا تو پھر کیا کریں گے، آپ ترجمہ صحیح کریں گے، ورنہ کچھ کا کچھ ترجمہ کریں گے. تو ربا کا معنی کیا ہے، مشہور معنی ہے تقلیل کے لیے آتا ہے، کمی کے لیے آتا ہے. ٹھیک ہے. اب یہاں پر تھوڑا دیکھیے یہ ماقبل سے اس کی خاصیت الگ ہے. ولا تجر الا الاسم ظاہر نکرہ، یہ ضمیر کو مجرور نہیں کرتا. اس میں ظاہر میں بھی ہر ایک کو مجرور نہیں کرتا، اس میں ظاہر میں بھی جو نکرہ ہو اس کو مجرور کرتا ہے. محل شاہد کیا ہے، رب رجل کریم لقیتہ، کیا کہنا چاہ رہے ہیں، اس کا ترجمہ کیا کریں گے، بہت کم سخی انسان مرد ہیں کہ جن سے میری ملاقات ہوئی ہے. تو یہاں پر یہ کمی کا معنی آپ کو کرنا ہوگا تب جا کے ربا گویا کہ، ورنہ کیا ہے پھر وہ مبہم ہوگا، ہے نہیں. ہاں تو محل شاہد دیکھیں ربا داخل ہوا ہے، حرف جر ہے جو کہ رجلن اس میں ظاہر ہے اور نکرہ ہے. ٹھیک ہے. آگے آئیے ومنہا الباء ومن معانیہا التعدیہ، حروف جارہ میں سے با ہے، اس کا معنی کیا ہے، تعدیت کا معنی دیتا ہے. یعنی کیا مطلب، یعنی تعدیت کس کو کہتے ہیں، تعدیت کہتے ہیں کہ اس کو یعنی متعدی ہونا، یعنی چڑھ جانا، سمجھ رہے، یعنی چڑھائی کر دینا کہہ لیجئے آپ کو، یعنی زیادتی کے معنی میں آتا ہے نا. اس کو تعدیہ کیوں کہتے ہیں کہ یہ مطلب ہوتا تو اس فعل لازم ہے، لیکن یہ فعل لازم پر اکتفا نہیں کرتا بلکہ اس کو متعدی بنا دیتا ہے. یعنی لازم یعنی فقط فاعل کو نہیں بلکہ فاعل کے ساتھ ساتھ مفعول کو بھی چاہتا ہے. جیسے دیکھیے وتجر اسم ظاہر والضمیر جميعا، یہ اسم ظاہر ضمیر دونوں کو مجرور کرتا ہے. قول تعالی فإما نذهبن بک، دیکھیں ذہبہ فعل لازم ہے متعدی ہے نہیں، ذہبہ فعل لازم ہے، ذہبہ فعل لازم ہے، لیکن آپ اگر صرف کو ذہن میں لائیے، صرف میں ہم نے پڑھا ہے کہ فعل لازم کو متعدی بنانے کا طریقہ کیا ہے، ٹھیک ہے. انہی میں سے ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ ان کو با کے ذریعے سے انسان کیا کرے، متعدی کر دے. ٹھیک ہے. جسے دیکھیں فإما نذهبن بک، بتا دیں انشاءاللہ. ہاں تو محل شاہد کیا کہتی ہے، بیکا نے یہاں پر ضمیر کو کیا کیا ہے، مجرور کیا ہے. دوسری والی مثال میں ذهب اللہ بنورہم، اس میں ظاہر کو مجرور کیا ہے. واضح. ومنہا الکاف ومن معانیہا التشبیہ، اور اس کے معنی کیا ہوتے ہیں، مشہور ترین معنی اس کا کیا ہے، تشبیہ کا معنی ہے، یعنی ایک چیز کو دوسرے کے کیا ہے، شبیہ قرار دینا، جیسا قرار دینا. ولا تجر الا الاسم ظاہر، یہ فقط اس میں ظاہر کو ہی کیا کرتا ہے، مجرور کرتا ہے. نہ قولہ مثل نورہ کمشکات، محل شاہد کیا ہے، کاف حرف جر، مشکاتن اس میں ظاہر ہے جو کہ مجرور ہوا ہے کاف کی وجہ سے. ٹھیک ہے. ومنہا اللام، انہی میں سے ایک لام بھی ہے. ومن معانیہا الاستحقاق والملک، اور اس کے مشہور ترین معنی میں سے استحقاق اور ملکیت ہے. لام ملک کا معنی دیتا ہے نا. ہم جسے کہتے ہیں کہ ھذا الجہاز لی، یعنی یہ موبائل میرا ہے، یعنی میری ملکیت ہے. لکا اور لہو، اور لہو کہتے ہیں یعنی تمہاری چیز ہے، اس کی چیز ہے. تو کوئی کہتا ہے سامنے لی میری چیز ہے. دیکھیے وتجر اسم ظاہر والمضمر جميعا، اسم ظاہر اسم مضمر دونوں کو کیا کرتا ہے، مجرور کرتا ہے. نحو قول سبحانہ وتعالی سبح للہ ما فی السماوات والارض، محل شاہد کیا ہے، نہیں پہلی والی بھی مثال پڑھ رہا ہوں. سبح للہ میں، ہاں للہ میں جو لام ہے، ٹھیک ہے، اس نے اس میں ظاہر اللہ کو مجرور کیا ہے. ٹھیک ہے. لہو ملک ابھی استحقاق کا معنی ہے، یعنی
تسبیح جو ہے وہ کیا ہے، زمین و آسمان میں جو کچھ ہے اس کی تسبیح کا مستحق کون ہے؟ ذات پروردگار ہے. لہو ملک السماوات والارض میں لام نے کیا کیا ہے؟ ضمیر کو مجرور کیا ہے. زمین و آسمان کی ملکیت کس کے لیے ہے؟ خدا کے لیے. کہاں پہ؟ ہاں جی جی جی. ومنہا حروف القسم الثلاثہ، ٹھیک ہے. اور انہی حروف جر میں سے جو قسم کے لیے استعمال کہتے ہیں با، تا اور واو، واللہ باللہ اور تاللہ. وقت تکلمنا علیہ کلام المصطفی فی اول کتاب، ہم نے ابتدائی کتاب میں اس کے متعلق جو کیا ہے گفتگو کی ہے. فلا حاجت بنا الی اعادۃ شیء منہ، لہٰذا ہم اس کا اعادہ یہاں پر نہیں کریں گے، آپ مراجعہ کر لیجیے گا. ومنہا واو ربا، اور انہی قسم میں سے کیا ہے؟ واو ربا ہے، ٹھیک ہے، کہ جو کہ کیا ہوتا ہے اس کے حروف جارہ میں سے ہے، اور اپنے بعد کو کیا کرتا ہے وہ اس کو اسم کو کیا کرتا ہے؟ مجرور کر دیتا ہے. بات ہے انشاءاللہ. اچھا، اس کو واو ربا کیوں کہتے ہیں؟ چونکہ ربا کا معنی تقلیل ہوتا ہے نا، تو یہ واو ہے لیکن تقلیل کا معنی دیتا ہے. ولیل کموج البحر ارخا سدولہ، ہاں کیا مطلب ہے اس کا؟ یعنی اب ابھی کیا ولیل، یعنی بہت کم راتیں ایسی ہیں کیا ہوتی ہیں کہ جو کموج البحر ہے، جو سمندر کی موج کی مانند ہوتی ہیں. کیا کرتی ہیں؟ ارخا سدولہ، کہ جو اپنی تاریکی پر کیا کرتے ہیں؟ پردے ڈال دیتے ہیں. ہاں، کموج البحر ارخا سدولہ، سمندر کی لہر کی طرح ہے کہ جس نے اپنی تاریکی کے پردے ڈال دیے ہیں. بات انشاءاللہ. یہ ایک دوسری بات اور دوسری مثال دے رہے ہیں اسی کی، میں بیت شعری ذکر کریں. وَبَيْزَةِ خِدْرٍ لَا يُرَامُ خِبَاؤُهَا، وَبَيْزَةِ خِدْرٍ لَا يُرَامُ خِبَاؤُهَا، بعض لڑکیاں ایسی ہیں کہ جن کے خیموں کا قصد بھی نہیں کیا جا سکتا. تو یہاں پر بھی دیکھیں واو ربا کیوں کہتے ہیں اس کو؟ واو ہے لیکن کم کا معنی، یعنی بہت کم لڑکیاں ایسی ہیں کہ جن کے خیمے کا انسان قصد نہیں کر سکتا، اتنی پاک دامن ہے مثلا. تو محل شاہد کیا ہے؟ کہ واو ربا ہے. ہاں، اب یہاں پہ جب اعراب کریں تو کیا کہیں گے؟ اعراب یہ کہیں گے واو کیا ہے؟ یہ واو ربا حرف جار، ٹھیک ہے، لیلن مجرور بحرف جار، اس طریقے سے بیزتین، ٹھیک ہے. ومنہا من حروف جر مز و منزو، یہ بھی جو کیا ہے مز منزو ہیں، یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ بھی یجران الازمان، یہ فقط کیا ہے؟ ازمان کو، یعنی ایسے کیا کہتے ہیں اسم کو، ایسے اسما کو جر دیتی ہیں کہ جو زمانے کو بدلات کرتے ہیں، ان کا جو فقط زمانہ وقت کو بتاتے ہیں. وہما ید اللہ نے علامہ من انکان ما بعدہما ماضیہ، اور اگر ان کے بعد ماضی ہو، ٹھیک ہے، تو یہ من کا معنی دیتے ہیں. ٹھیک ہے، وہما ید اللہ نے علامہ من، یہاں پر من، اور من کا معنی کیا ہے؟ ابتدا. من کا معنی ابتدا، ٹھیک ہے. نحو ما رأیتہ مذ یوم الخمیس، ٹھیک ہے، میں نے اسے نہیں دیکھا، ہاں نہیں، یوم الخمیس سے یعنی جمعرات سے، ٹھیک ہے. محل شاہد کیا ہے؟ کہ مز نے یومے کو، یوم جو کہ مجرور ہے، اور یوم کیا ہے؟ یہ دیکھیں زمانے بدل بیان کرتا ہے کہ نہیں جی. اس طریقے سے وما کلمتہ منذ شہر، میں نے اس سے بات نہیں کی 1 مہینے سے، تو یہ کیا ہے؟ منذ نے شہر، یہ بھی کیا ہے؟ زمانے کو بتاتا ہے. اور ان دونوں سے پہلے کیا ہے؟ کلمتہ اور رأیتہ، یہ کیا ہے؟ یہ فعل ماضی ہے. واضح انشاءاللہ. تو اس میں کیا ہے؟ گویا کہ ابتدا کا معنی یہاں پر من کا معنی دے رہے ہیں. وَيَكُونَانِ بِمَعْنَى فِي إِنْ كَانَ مَا بَعْدَهُمَا حَاضِرًا، اور اگر ان دونوں کے بعد جو کیا ہے ایسا فعل ہو، ایسا ہو کہ جو معنی حاضر دیتا ہو، ٹھیک ہے، یعنی کیا؟ زمانے حال کو بیان کر رہا ہو، پریزنٹ زمانہ چل رہا ہے، ٹھیک ہے، تو وہاں پر کیا ہوتا ہے؟ یہ فی کا معنی، ظرفیت کا معنی دیتے ہیں. نحو لا اکلمہ مذ یومنا، ٹھیک ہے، لا اکلمہ مذ یومنا، کہ میں اب کیا کریں؟ میں اس سے بات نہیں کرتا ہوں آج سے، ٹھیک ہے. ولا القاہ مذ یومنا، میں اس سے ملاقات نہیں کرتا ہوں آج سے، ٹھیک ہے، کرتا ہوں یا کروں گا، چونکہ وہ ہے نا فعل مضارع ہے، اس میں 2 معنی پایا جاتا ہے، اور یہاں پر حاضر کا معنی دے رہا ہے.
فإن وقع بعد مز و منزو فعل، اگر مز اور منزو کے بعد فعل واقع ہو، او کان الاسم الذی بعدہ مرفوعا، یا پھر کوئی ایسا اسم ہو کہ جس کے بعد مرفوع ہو، فہما اسمان ہے، تو پھر یہ مز منزو کیا ہوتے ہیں؟ وہ حرف جر نہیں ہوتے بلکہ یہ اسم واقع ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اس میں دو جہتیں پائی جاتی ہیں، ہمیشہ حروف جارہ یہ نہیں ہوتے. اب آئیے آخری بات ہے نا، کہہ رہے ہیں وقال واما ما يحفظ بالاضافہ. بات یہ تھی نا کہ محفوظات کیا ہیں؟ تین ہیں، یا تو حروف جر کے ذریعے سے یا پھر اضافت کے ذریعے سے. تو کہہ رہے ہیں وہ اسم کے جو محفوظ ہوتا ہے، مجرور ہوتا ہے اضافت کی وجہ سے، فنح قول کا، تو اس کی مثال ہے غلام و زیدن. ٹھیک ہے، زید مجرور ہے، غلام کی اضافت ہے، وہو علی قسمیں، اور اس کی دو قسمیں ہیں. ما یقدر باللام، ایک تو وہ کہ جس میں لام کی تقدیر ہوتی ہے، لام پوشیدہ ہوتا ہے اصل میں، وما یقدر بمن، اور ایک وہ ہے کہ جس کے اندر کیا ہے؟ من پوشیدہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، فالذی یقدر باللام، وہ کہ جس کے اندر لام پوشیدہ ہوتا ہے وہ یہ ہے غلام و زیدین. اصل میں کیا ہے؟ غلام و لزیدین، کہ جہاں پہ دوسرا پہلے والے کا مالک ہوتا ہے، یعنی زید مالک ہے کس کا؟ غلام کا. والذی یقدر بمن، اور جس میں من کے وہ مقدر ہے مانا، ورنہ ہو صوب و خزن. ٹھیک ہے، ہاں، یعنی خز کسے کہتے ہیں؟ وہ جانور کے بال کا لباس. ٹھیک ہے، تو آپ مانا کیا کرتے ہیں؟ جانور کے بال میں کا وہ یعنی تبعیض کا معنی دے گا، مین تبعیضیہ ہے نا. جتنے جانور سب کے بال، سب کے پورے کے پورے بال کا نہیں ہوتا بلکہ کچھ ہی بال کو لیا جاتا ہے، جس سے جو کیا ہے اس کو کاٹ کے مثلا کپڑا وڑا بنایا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اور باب و ساجن، ٹھیک ہے، کیا ہوتا ہے اس میں؟ باب من ساج، من یہاں پہ پوشیدہ ہے، جیسے صوب من خزن ہے. ٹھیک ہے، یعنی کیا؟ ساج ایک لکڑی ہے، انڈیا مشہور ہے نا. تو ساج کی لکڑی کا دروازہ، دنیا میں جتنی ساج سب کا نہیں ہوتا بلکہ کچھ کا ہی ہوتا ہے. خاتم من حدیدن ہے نہیں، تو ان سب میں کیا ہے؟ من کا معنی پوشیدہ ہے. تشریح سنیے. القسم الثانی من المحفوظات، محفوظات میں سے دوسری قسم المحفوظ بالاضافہ، محفوظ بالاضافہ ہے. وہو علی ثلاثۃ انواع، اور اس کی تین قسمیں ہیں. ذکر المؤلف منها نوعین، مصنف نے ان میں سے تین میں سے دو کو ذکر کیا ہے. الاول ما تکون الاضافۃ فیہ علی معنی من، وہ کہ جس میں اضافت ہوتا ہے اور اضافت میں کیا ہے؟ من کا معنی مقدر ہوتا ہے، پوشیدہ ہوتا ہے. والثانی ما تکون الاضافۃ فیہ علی معنی اللام، اور دوسرے وہ کہ جس میں اضافت کا معنی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ما تکون اضافی ہے جس میں اضافت ہوتا ہے علی معنی اللام، لام کے معنی کے ذریعے سے. والثالث ما تکون اضافۃ فیہ علی معنی فی، اور تیسری قسم کیا ہے؟ جس میں اضافت ہوتا ہے لیکن اس کے اندر فی کا معنی پایا جاتا ہے، اور اس کو مصنف نے ذکر نہیں کیا ہے. آپ قطر وغیرہ پڑھیں گے تو وہاں پر تینوں ذکر کیا ہے. وَأَمَّا مَا تَكُونُ الْإِضَافَةُ فِيهِ عَلَى مَعْنَى مِن، وہ کہ جہاں پر اضافت جو کیا ہے وہ کہ جس میں اضافت کا معنی پایا جاتا ہے. اما ما تکون الاضافۃ فیہ، کہ اس میں اضافت ہوتی ہے علی معنی من، اس طریقے سے کہ من کا معنی اس کے اندر پوشیدہ ہوتا ہے، مقدر ہوتا ہے. فضابطہ، اس کا ضابطہ یہ ہے کہ ان یکون المضاف جزءا و بعضا من المضاف الیہ. یہ کہاں پر آپ مضاف الیہ میں من کا معنی کرتے ہیں؟ ہے نا، کہہ رہے یہ وہاں پر ہے کہ جہاں پر مضاف الیہ کا جز ہو، بعض ہو، تو وہاں پر آپ کیا کریں گے؟ من کا معنی کریں گے. نہ ہو جبت و صوفن، صوف کا جبہ، تو یہ جبہ کیا ہے؟ جز ہے کس کا؟ صوف کا ہے نہیں جی. فإن الجبۃ بعض الصوف وجزء منہ، اس لیے کہ جبہ جو کیا ہے؟ یہ صوف کا بعض ہے، صوف کا جز ہے. وکذالک، تو اس طریقے سے مصنف نے اوپر مثالیں دی ہیں ہے نہیں، وہ آپ اس کی مثال سے مراجعہ کر سکتے ہیں. واضح انشاءاللہ. صوب و خزن جو کہا تھا. وَأَمَّا مَا تَكُونُ اِضَافَةٌ فِيهِ عَلَى مَعْنَى فِي، وہ کہ جہاں پر اضافت ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے اندر فی کا معنی مقدر ہوتا ہے. فضابط، اس کا ضابطہ یہ ہے کہ ان یکون مضاف الیہ طرفا للمضاف، عفواً ظرفا للمضاف، کہ مضاف کیا ہو؟ مضاف الیہ کے لیے ظرف ہو. یکون مضاف الیہ، عفواً یکون مضاف الیہ ظرف نہیں، مضاف کے لیے مضاف الیہ ظرف ہو، یعنی مضاف الیہ میں واقع ہوا ہو. یکون المضاف الیہ ظرفا للمضاف. نہ قوله تعالی بل مکر اللیل،
حالانکہ اس کو ذکر نہیں کیا مصنف نے، یہ بتا رہے ہیں بل مکر اللیل، تو اس میں کیا تھا مکر فی اللیل، یہ جو مکر ہے، یہ جو دھوکہ دھڑی ہے کہاں پہ واقع ہوئی ہے؟ رات میں. حضرت انشاءاللہ تو ظرف جب تو یہاں پہ دیکھیں اللیل جو کہ مضاف الیہ ہے، یہ ظرف ہے کس کے لیے؟ اس مکر کے واقع ہونے کے لیے. فإن اللیل ظرف للمکر، اسی کی جو لیل ہے رات ہے وہ کیا ہے؟ ظرف ہے کس کے لیے؟ اکثر برائی جو ہوتی ہے وہ رات کے وقت ہوتی ہے، یعنی چھپ چھپا کے انسان کرتا ہے. وہ وقت یقع المکر فیہ، یہ وقت ہے کہ جس کے اندر مکر جو کیا ہے واقع ہوا ہے. بتا دیں انشاءاللہ جی. وہ اما ما تکون اضافت فی الامان اللام، اور وہ کہ جہاں پر اضافت ہے، ٹھیک ہے، اور اضافت ہوتی ہے لام کے معنی میں، لام کا معنی آتا ہے فکل لو مالا اسلفی احد النوعین المذکورین، تو یہ ہر وہ جگہ ہے کہ جہاں پر اوپر کی جو دو جگہ نہیں ہوتی ہیں اور وہاں پر مضاف ہوتا ہے، تو یہ تیسری جگہ یہی ہے، کیونکہ اس کے علاوہ کوئی صورت نہیں ہے ہمارے پاس. ٹھیک ہے، جہاں پر فی اور من کا معنی نہ ہو وہاں پر لام کا معنی ہوتا ہے. نہ ہو غلام و زیدن، غلام و لے زیدن، حسیر المسجد حسیر للمسجد. واضح انشاءاللہ. وقد ترک المؤلف والکلام علی القسم الثالث من المحفوظات، مصنف نے محفوظات کی جو تیسری قسم ہے اس کا ذکر یہاں پر نہیں کیا ہے. اب تیسری قسم کون سی بتائیے آپ لوگ؟ محفوظات کی تیسری قسم کون سی ہے؟ احسن تو جو ہم نے کہا تھا کہ طبعیت کی وجہ سے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اسم کیا ہوتا ہے اپنے مطبوع کی طبیعت میں مجرور ہو جاتا ہے. کہہ رہے کہ ہم اس کو یہاں پہ ذکر نہیں کریں گے. وجہ کیا ہے؟ کہ چونکہ ہم توابع میں پورا ایک باب الگ الگ قائم کر چکے ہیں، ہے نا. اگر ہم کو بات کرنی بھی ہوگی تو سب وہی باتیں لا کے یہاں پہ ذکر کرنی ہوگی. ٹھیک ہے، نہیں ذکر کیا کہ وہ هو المحفوظ بالطبیعہ، اور وہ کیا ہے تیسری قسم محفوظ بالطبیعہ ہے، یعنی کسی کی تابع ہونے میں طبیعت کی وجہ سے مجرور ہو جانا. وعذرہ، اس کو ذکر نہیں کیا مصنف نے. تو یہ سنیے، شارح ڈیفینس کر رہے ہیں، دفاع کر رہے ہیں مصنف کا کہ کیوں نہیں ذکر کیا. تو کہہ رہے ہو سکتا ہے کہ ان کے پاس عذر یہ ہو، وجہ یہ رہی ہو، عذر فی ذالک انہ قد سبق القول علیہ فی آخر ابواب المرفوعات مفصلا، کہ مصنف نے مرفوعات کے آخر میں توابع کا پورا ایک باب جو کیا ہے قائم کیا تھا اور تفصیل سے وہاں پر گفتگو کی تھی، ہے کہ نہیں؟ ہم نے پڑھا تھا. واضح انشاءاللہ اس وجہ سے انہوں نے یہاں پر ذکر نہیں کیا ہے. واللہ سبحانہ وتعالی اعلی واعلم واعز واکرم من جمیع. یہاں تک کہ ہماری کتاب جو الحمدللہ ختم ہو رہی. خداوند عالم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار عالم محمد و آل محمد کے صدقے میں ہماری نیک توفیقات میں اضافہ فرمائے اور ہمیں علم محمد و آل محمد سے مالا مال فرمائے، دنیا کے کونے کونے میں اس علم کو پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے اور ان علوم کے حقیقی وارث امام زمانہ کے ظہور میں تعدیل فرمائے اور ہمیں ان کے عوام و انصار میں شمار فرمائے. آخر میں آپ حضرات سے اگر کی بارگاہ میں اگر کوئی گستاخی ہوگی ان پڑھانے کے حوالے سے، میں اس کے لیے معذرت خواہ ہوں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.